إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جناب پیشکار، بانو زلیخا نے آپ کو یاد فرمایا ہے. چلیے. درود بر بانو زلیخا. درود ہو ہمارے جوان و خوبرو پیشکار پر. اب بھی ہم سے نظریں چرا رہے ہو یوزرسف؟ آپ کو یہاں طلب کیا گیا ہے تاکہ میں اپنی خواہش کا ایک بار پھر اظہار کروں. ایسی خواہش کا اظہار مت کیجیے کیونکہ میرا جواب اب بھی نفی میں ہوگا. اب تک مجھ سے خفا ہیں یوزرسف؟ اس روز کی بابت میں معذرت چاہتی ہوں. میں کسی گناہ کے لیے راضی نہیں ہوں اور آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. تم جانتے ہو نا زلیخا لفظ نا سے ناشنا ہے. میں تمہیں بہت چاہتی ہوں اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کروں گی.
یہاں تک کہ مجھے آتش دوزخ میں پہنچا دیں؟ آتش دوزخ؟ نہیں، البتہ زندان کیوں نہیں؟ مجھے مجبور مت کرو۔ بس کیجئے بانو، اس سے زیادہ مجھے اور اپنے آپ کو رسوا مت کیجئے۔ جناب پوتیفار نے تو ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، ان کی عزت و آبرو کا مزید تماشا مت بنائیے۔ تمہیں یہاں نصیحتوں کے لیے نہیں بلایا گیا، غالباً اطاعت کا ارادہ نہیں۔ بہت خوب، جا سکتے ہیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ آج کے بعد زلیخا اپنے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھ لے گی۔ جا سکتے ہیں۔ یہ قصر میرے لیے زندان سے بدتر ہو گیا ہے۔ مسلسل کسی نہ کسی سازش و چال بازی کا خوف لگا رہتا ہے۔ ہر وقت کسی نہ کسی تہمت اور بہتان لگنے کی فکر لاحق رہتی ہے۔ جب تم زلیخا کی اطاعت و فرمانبرداری کا ارادہ نہیں رکھتے تو بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اس طرح فرار ہو کر تو میں خود پہ لگی تمام تہمتوں کی تصدیق کر دوں گا۔ اچھا تو فرما رواں آمون ہوتب کے پاس چلے جاؤ، وہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے۔ آمون ہوتب کیوں؟ بے شک میرا خدا آمون ہوتب سے کہیں زیادہ قدرت مند ہے۔ وہ اس وقت بھی میرے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ کیا جناب پوتیفار بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ انہیں علم ہے کہ زلیخا مقصر ہیں، تو کون سا اقدام کر لیا؟ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے زندان کی دھمکی دی ہے۔ ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا۔ میں ان خواتین کی دی گئی گناہ کی دعوت کے بنسبت زندان کو ترجیح دوں گا۔ میں خداوند قادر و توانا کی پناہ مانگتا ہوں اور صبر اختیار کرتا ہوں، اور منتظر ہوں کہ آئندہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور خداوند کا ارادہ کیا ہے۔ کون سا قدم ہے جو اٹھایا نہ ہو؟ کون سا ایسا حربہ ہے جو استعمال نہ کیا ہو؟ دل کی ایسی کون سی بات ہے جو کہی نہ ہو؟ کون سی چال ہے جو چلی نہ ہو؟ کون سا نخرہ ہے جو میں نے اٹھایا نہ ہو؟ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ مصر کی اشراف ذاتیاں، وہی جو میری دیرینہ دشمن ہے، ان کی نظر میں بھی زندان ہی واحد حل ہے۔ اب جبکہ آپ کا اور مصر کی اشراف زادیوں کا درد مشترک ہے تو درمان بھی مشترک ہی ہوگا۔ میں بھی قید و بند کی تائید کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اقدام کریں گے۔ آج سے یوزاسیف زلیخا کا دوسرا رخ دیکھے گا۔ عشق میں دہتے زلیخا کے رخسار اب نفرت کی آنکھ میں بدل کر سیاہ ہو جائیں گے۔ عالی جناب، یہ آپ کی فرما روا آمون ہوتب کے سفلے دار ہیں۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ آمون کے بڑے پکے پیروکاروں میں سے ہیں۔ میں نے ہمیشہ انہیں آمون کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول پایا ہے۔ آج کل ہمارا عظیم خدا آمون غمگین ہے۔ کافی عرصے سے کچھ افراد اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اس کی نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آمون کے پیروکار اب اس سے غافل ہو چکے ہیں
اور اس کا دفاع نہیں کرتے. لیکن میں اب بھی ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو دل و جان سے آمون کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ بھی کم نہیں عالی جناب. مجھے یہی فکر لاحق ہے کہ کہیں یہ باقی ایماندار تعداد بھی منتشر نہ ہو جائے. افسوس کہ تمام حالات عوام کے سامنے نہیں لائے جا سکتے. بعض حالات مایوس کن ہوتے ہیں. البتہ جناب کیبونی نے آمون ہوتب اور پوتیفار کے بارے میں کئی مطالب کا ذکر کیا تھا کہ جن پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے. شروع میں ہمارے لیے بھی یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ آمون ہوتب نے پوتیفار کو لشکر کشی کا حکم دیا ہے تاکہ معبد پر حملہ کر کے آمون اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر دے. عالی جناب، اب آپ سے کیا چھپاؤں؟ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ فرما روا آمون ہوتب کے کاہنان معبد سے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ آمون کے بھی دشمن ہوں گے یہ اندازہ نہیں تھا. آپ تو جانتے ہیں وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں، وہ خود خدا کے فرزند ہیں. یہی ان کے گناہ کو سنگین کرتا ہے. انہیں تو خداؤں کا خادم ہونا چاہیے، برعکس اس کے وہ تو انہی خداؤں کے غدار نکلے. اگر وہ اس کافر و بے ایمان پوتیفار کے ذریعے معبد پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آمون اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر دیں گے. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تو کرنا ہوگا. جناب آخما ہو بھی لشکر کی تیاری اور جنگ کا حکم کیوں نہیں فرما دیتے؟ ایسی صورت میں ہزاروں بے گناہ معصوم لوگ اور کاہنان معبد مارے نہیں جائیں گے. نہیں، میں اس قتل عام کا مرتکب نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا. میرے خیال میں ہمیں اس عظیم قتل عام کی روک تھام کے لیے اور آمون کے دفاع کے لیے اس فتنے کے اصل اسباب کی بیج کنی کرنی ہوگی. پہلے آمون ہوتب، پھر پوتیفار. معبد ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس اہم کام کو بخوبی انجام دے کر آمون کی خوشنودی کا سامان مہیا کرے. نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. میں ہرگز نہیں کر سکتا علی جناب. میں خدا کو نہیں مار سکتا. وہ مقام نیم خدائی رکھتے ہیں. میں ایسا ہرگز نہیں کر سکوں گا. تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں آمون کے تمام معبد کا قائن اعظم ہوں اور مقام نیم خدائی رکھتا ہوں. میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک ایسے شخص کا جرم جو خود خداؤں میں سے ہو اور دوسرے خداؤں سے دشمنی رکھے، کیا زیادہ سنگین نہیں ہے؟ ثانیاً، تم اپنے اس مقدس اقدام سے نہ صرف آمون بزرگ کو نابودی سے بچا سکتے ہو بلکہ ہزاروں بے گناہوں کی جان کو بھی. اور میری جان کا کیا ہوگا؟ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہیں اور تمہارے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس کام کی انجام دہی نہایت ہی آسان ہے. میں اس کا طریقہ کار تمہیں بتاؤں گا. تم کیوں چاہتے ہو کہ ہمیشہ ایک سفراداری کے عہدے پر قائم رہو؟ آخر تم وزیر خزانہ یا مصر کے وزیر زراعت کیوں نہ بنو؟ میں وزیر خزانہ، وزیر زراعت مصر؟ مزید اس کے سینکڑوں طلائی سکے جو تمہیں پوری عمر کے لیے ہر قسم کی زحمت سے آزاد کر دیں گے. کیا فرمایا؟ کتنے طلائی سکے؟ 1000 سکے کافی ہیں. تو 2000 سکے. وہ کیا ہے کہ قصر میرا ایک دوست ہے جس کے ساتھ مل کے یہ کام انجام دینا ہوگا، لہذا اگر 2000 سکے ہو جائیں تو کوئی اعتراض نہیں. آمون کی حفاظت کی خاطر اس کی دولت سے استفادہ تو کرنا ہی ہوگا. علی جناب،
अगर मैं कामयाब ना हो सका और गिरफ्तार हो गया तो ऐसी सूरत में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? गिरफ्तारी की सूरत में अगर मेरा या दीगर काहिनान माबद या किबूनी का नाम जुबान पर ना लाए तो तुम्हारे बीवी बच्चे आमून की पनाह में होंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम और तुम्हारे अहले खाना आमून के अजाब का शिकार होकर नेस्त व नाबूद हो जाएंगे। अली जनाब, बानो जुलेखा शर्फ बारियाबी चाहती हैं। उस कनानी गुलाम ने आपके मना करने के बावजूद उस रात के वाक़े को हर किसी से बयान कर अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? खुलकर बयान करो। गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुस्वा कर दिया है। हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्र ने उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा, लेकिन चश्मपोशी इख्तियार कर ली। ना कोई कैदो बंद, ना तौक और सलासिल, हत्ता के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है कि वो राज फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इक़दाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इक़दाम? उसे ज़ंदान में डाल दे। यकीनन युज़ारसीफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आप जाइए, इस पर फिर बात करेंगे। बिनरोस कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ अपीस। क्या हुआ? अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। कोई एतराज है? कोई खास बात? वैसे तुम अमूमन यहाँ बहुत कम ही आते हो। पता नहीं क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। कभी कभी इंसान को किसी दोस्त की जरूरत होती है, किसी गमगुसार की, किसी यारो मददगार की। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? जानते हो बिनरोस, मैं एक रासिकुल अकीदा शख्स हूं और खुदाओं की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुसूसन आमुन बुजुर्ग की तौहीन। इस मामले में तुम और मैं एक से हूं। किसी ने आमून की तौहीन की है? हाँ, तुम भी उसे जानते हो और बारहा उन्हें हमने आमून की शान में गुस्ताखी और तौहीन करते देखा है। मेरा ख्याल है मैं समझ गया हूं। तुम्हारा इशारा आमून होतब की तरफ है ना? हम दोनों ने ही बारहा उन्हें आमून की बेहुरमती तौहीन करते देखा है। क्या किया जा सकता है? बहरहाल वो फरमा रवा है, हम खामोश रहने पर मजबूर हैं। काश सिर्फ बेहुरमती ही की होती, लेकिन वो तो आमून के खिलाफ नापाक अजाइम रखते हैं और चाहते हैं कि आमून परस्तों की बिसात लपेट दें। खुदायान रहम करे। अगर इसमें जरा भी हकीकत हुई तो एक बड़ी जंग हतमी है और हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे बस में इस कत्लेआम की रोकथाम और आमून बुजुर्ग और काहिनाने माबद की निजात हो तो क्या ये काम अंजाम दोगे? हाँ बेशक, लेकिन जंग की रोकथाम मेरे और तुम्हारे जैसों के बस की बात नहीं है। हम आमून और आमून होतब के लश्कर को आपस में टकराने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जंग का हुक्म सादिर होने में तो हाइल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो खुलकर बताओ।
بھلا ہم کس طرح آمون ہوتب کی طرف سے صادر ہونے والے حکم کے مانے ہو سکتے ہیں؟ اسی بات کی فکر میں تو ہوں میں، اور اسی مسئلے کا رائے حل تلاش کرنے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ رائے حل؟ مثلاً کون سا رائے حل؟ میں جاؤں اور جا کر آمون ہوتب کا منہ بند کر دوں تاکہ وہ جنگ کا فرمان صادر نہ کرے؟ آمون ہوتب کا منہ بند نہیں کر سکتے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے خاموش تو کر سکتے نا۔ خدا کی قسم اگر… بس کرو، بس کرو۔ بس کرو، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ دیوانے ہو گئے یا اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے ہو؟ بینوروز، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ آمون کی نابودی اور لوگ قتل عام کی راہ میں حائل ہو جاؤں؟ ہاں، لیکن یہ کوئی رائے حل نہیں ہے۔ آمون ہوتب خود مقام نیم خدائی رکھتے ہیں، انہیں کیسے مارا جا سکتا ہے؟ نہیں، آمون ہوتب مقام نیم خدائی نہیں رکھتے۔ اگر وہ خود خداؤں میں سے ہوتے تو آمون اور دیگر خداؤں کے خلاف کوئی اقدام نہ کرتے۔ اتنا بڑا اقدام غور و خوض کا متقاضی ہے۔ بغیر کسی مقدمے کے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آخر کس طرح ممکن ہے کہ اتنے سارے محافظوں اور سپاہیوں کی موجودگی میں اتنی آسانی سے، جیسے کہ تم کہہ رہے ہو، اتنی عظیم قدرت کو راستے سے ہٹایا یا مارا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ زیادہ نہیں، صرف چند قطرے زہر کے۔ نہ لشکر کی ضرورت، نہ زور بازو کی۔ میں کسی بھی خدا کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اگر تمہارے بقول آمون ہوتب خود خداؤں میں سے ہیں تو پھر ان کا جرم اور سنگین ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک خدا، صرف ایک خدا کو راستے سے ہٹا دینا تمام خداؤں کی نابودی اور ہزاروں بے گناہ انسانوں کی خون ریزی سے کہیں بہتر ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں مزید غور و فکر کرنا چاہیے، اس پر مزید سوچنا چاہیے۔ اجلت بازی ٹھیک نہیں ہے۔ وقت کم ہے۔ اگر کل ہی آمون ہوتب معبد پر حملہ کرنے کا حکم صادر کر دیتے ہیں تو جانتے ہو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بہرحال ہمارے پاس کل تک کا وقت تو ہے نا، مجھے آج رات سوچنے کا موقع دو۔ میں کل پھر آؤں گا۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں اکیلا ہی اس عظیم سانحے کی روک تھام کے لیے یہ قدم اٹھاؤں گا۔ تم صرف خاموش رہنا، صرف خاموش، بس۔ اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو، اگر وہ جو فرزند خدا ہے ہمارے راز سے باخبر ہو گیا تو، اگر کامیاب ہو گئے تو پوتیفار اور اس کے سپاہی کیا ہمیں زندہ چھوڑیں گے؟ ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر آپوپیس نے اکیلے ہی کوئی قدم اٹھایا اور مجھے بھی اپنا شریک جرم ٹھہرایا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بیناروس کون ہے؟ کیا کام ہے؟ خداوند آمون ہوتب نے شراب طلب کی ہے۔ جی بہتر، بہت بہتر، ابھی لایا۔ جناب یوزارسیف، جناب پوتیفار نے آپ کو طلب کیا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ پہلی بار تو نہیں کہ جناب پوتیفار نے مجھے طلب کیا ہو؟ آپ کے اور بانو زلیخا کے اس واقعے کے بعد تو پہلی بار ہی ہے نا؟ شاید کوئی اہم مسئلہ ہے۔ پریشان مت ہوئیے، مجھے خداوند متعال کے ہوتے ہوئے کسی کا کوئی خوف نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس روز کے واقعے کو بھلا دینا اور کسی سے کچھ مت کہنا۔
युजार सिर्फ एहसान फरामोश नहीं है, वो खुद को आपका एहसान मंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं, समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो ज़ुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्जाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नाने मिस्र की चालबाजियों से निजात पालूंगा। क्या वाकई तुम कैद को आजादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़ंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं। अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें। बीनारुस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाबे अली, कुछ भी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आबूबिस, ये बीनारुस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती। कुछ खास नहीं आली जनाब, बस जरा कसलमंदी है। आप अपनी ग़िज़ा तनावुल फरमाइए। लीजिए। रुक जाइए जनाब। इस खाने को तनावुल मत फरमाएं। ये मसमूम है। खाइने बग़दाद, तुम्हारी शराब मसमूम है, मेरा खाना नहीं। जी अली जनाब। इन दोनों खाइनों को गिरफ्तार कर लो। नहीं आली जा, रहम कीजिए। नहीं जा, रहम कीजिए। रहम बालूती, नहीं, आप हमारी मदद कीजिए। नहीं आली जनाब, इस्तग़फ़ार करता हूँ। आली जनाब,
रुक जाओ। पहले ये बताओ असल किस्सा क्या है? आली जनाब, ये गद्दार आपके कत्ल का इरादा रखता है। इसने आपकी शराब में जहर डाला है। ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला अली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो। तुमने देखा बिना रोज कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ। आली जनाब, ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए। आप बड़े परवाह है। आली जनाब, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। मुझे बख्श दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। गद्दारी, गद्दारी। हमारी ही कस्र में हमारी ही कत्ल की साजिशें हो रही हैं। इनकी गर्दनें उड़ा दो, इन्हें इनकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे खुदावंद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मशवरा है कि इस हुक्म पर नजरसानी फरमाइए। नजरसानी करूं? तुम इन्हें मोहलत देना चाहते हो? नहीं आली जनाब, मजीद गौर व फिक्र दरकार है। मेरा मशवरा है कि जब तक उनके शरीक जुर्म की शनाख्त नहीं हो जाती, सब्र से काम लीजिए। आली जनाब, यकीनन इन्होंने किसी के उकसाने पर यह कदम उठाया है। ये इनका अपना कदम नहीं हो सकता। मैं बजाते खुद उनसे तफ्तीश करूंगा। तो ठीक है, मामले की तफ्तीश करो और मुझे फौरन इत्तला करो। मैं मुंतजिर हूं, जा सकते हो। बोलो, पता तो चले कि असल माजरा क्या है। पहले तुम बोलो आपू फीस, किसने या किन लोगों ने तुम्हें कहा कि फरमारवा और उनके अहले खाना के खाने में जहर मिलाओ? किसी ने भी नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से ऐसा किया है। क्यों? खुदावंद आमून हुतब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसलिए कि मैंने सुना है कि जनाब आमून हुतब ने आपको हुक्म दिया कि माबूद आमून पर हमला करके कायनाने माबद और खुदाए आमून का काम तमाम कर दो। तुमने सुना है? लेकिन किससे? किसी से नहीं सुना, मैंने खुद सुना है। कसर के दाखिल दरवाजे का कब मैं खड़ा हुआ था तब सुना। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खास तौर पर दाखिली दरवाजे का बगौर जायजा लिया था ताकि कोई सुन न ले। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हकीकत उगलोगे। अच्छा, तो तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम। कल आप ऑफिस ने मुझसे कहा कि आमून होतब का इरादा है कि वो आपके तवस्सुस से आमून और शहर तिब्स के माबद का नाम और निशान मिटा दे। इसने मुझसे चाहा कि जनाब अली की शराब में जहर मिला दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपने देखा, मैंने वो जहर भी आपके हवाले कर दिया।
تو کیا بنا روس کسی اور نے تم سے رابطہ نہیں کیا؟ یا تم نے نہیں دیکھا کہ آپو پیس سے کسی نے رابطہ کیا ہو؟ میں نے نہیں دیکھا. میں نے سوائے آبو پیس کے کسی کو نہیں دیکھا. ان کے شریک جرم یہاں انہیں ڈھونڈ نکالیں گے. جتنی جلدی ہو سکے خفیہ طور پر نہایت رازداری سے، ایسے کہ کوئی پہچان نہ سکے، انہیں زندان زاویرہ منتقل کر دو. سیاہ و سفید، آزاد و غلام، زن و مرد، سب انسان ہیں. ان سب کا ایک ہی خالق ہے. کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے سوائے انسانیت اور اعمال پسندیدہ کی بنا پر. کاری ماما عموماً غلاموں کے حجروں میں تشریف نہیں لاتی. یقیناً کوئی ضروری کام پیش آ گیا ہوگا. کیا میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کر سکتی ہوں؟ بانو زلیخا جناب پوتیفار کے پاس گئی ہے تاکہ وہ آپ کی گرفتاری کا حکم صادر فرمائے. اب بھی وقت ہے، چاہے تو چارہ جوئی کر لیں. مثلاً کیا کروں؟ بس آپ کی ایک نظر التفات ہی کافی ہے، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. شیطان آپ کے اندر سے بول رہا ہے. شیطان نے ہی آپ عورتوں کو مجھ پر مقرر کیا ہے اور میری کدورت کا بیج آپ کے دلوں میں بویا ہے. لہٰذا جب تک آپ سب شیطان کی مطیع رہیں گی میں برسر پیکار رہوں گا اور آپ مجھے اپنا مطیع و فرمانبردار نہیں پائیں گی. اگر خداوند مجھے ان کے شر سے محفوظ نہ رکھے اور مجھ پر اپنا لطف و کرم نہ کرے تو نہیں معلوم میرا کیا انجام ہوگا. وہ کیا کہہ رہی تھی؟ آخر آپ سے چاہتی کیا ہے؟ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، یزارسی کو یا تو بانو زلیخا کا انتخاب کرنا ہوگا یا زندان کا. زنان مصر کے بنسبت میں زندان کا انتخاب کروں گا. اگرچہ زندان کی سختیاں طولانی بھی ہو جائیں بالآخر ختم ہونے والی ہیں، لیکن ایک زناکار آتش دوزخ سے کب خلاصی پائے گا کوئی نہیں جانتا. کیسی آگ؟ تم خود کو زندان میں اس لیے ڈال رہے ہو تاکہ ایک فضول سی آگ سے نجات پاؤ. ایسا عقل نہیں دیکھا جو حسینوں کی بجائے زندان قبول کرے. جناب ردمون، کیا ہوا رودامون؟ افسردہ اور غمگین ہو؟ بالآخر پوتیفار نے میری گرفتاری کا حکم صادر کر ہی دیا. کیا کہہ رہے تھے؟ کیسا عقل نہیں دیکھا؟ ایسا عقل نہیں دیکھا جو خوبرو حسینوں کی ہم نشینی پر زندان کی سختیوں کو ترجیح دے. چلو چلیں. خندہ پیشانی سے ودا کرو کہ یوزار صرف اپنی گرفتاری سے افسردہ نہیں. انہیں لے کر آ رہے ہیں. ذرا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بالآخر بانو زلیخا نے اپنا کام کر ہی دکھایا. یوزار صرف کو زندان لے جا رہے ہیں.
मैं तैयार हूं। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं। मेरे नन्हे गवाह, हालांकि तुमने सही फैसला किया, लेकिन फिर भी मुझे जिंदान ले जा रहे हैं। मैं उसकी रजा में राजी हूं। शायद तकदीर में यही हो। इसका ख्याल रखना। अपने अरबाब इख्तियार की अकमत से रूबरदानी का यही नतीजा है। नहीं, चूंकि रब्बुल अरबाब के हुक्म की अताअत की है, लिहाजा मुब्तला आजमाइश तो होना था। वो उसी से सख्त आजमाइश लेता है जिसे वो ज्यादा चाहता है। हम किस तरह आपकी जुदाई को बर्दाश्त करें? परेशान मत हो, जिंदान मेरे लिए रिहाई और निजात का सामान है। मैं अपने माबूद का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे इस कसर के जिंदान से निजात दी। जिंदान जावीरा के दारोगा का नाम केदामून है, जो मेरे दोस्तों में से है। परेशान मत होना। मेरा बेहतरीन दोस्त भी जिंदान जावीरा में है, वही जिसने केदामून को पैदा किया है। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। हरकत करो। हरकत करो।
درود بر علی جناب پاراموا. سپاس گزار ہوں. جناب پاراموا، آپ نے خود کو کیوں زحمت میں ڈالا؟ جناب پوتیفار کا حکم تھا، مجھے بذات خود آنا تھا. رک جاؤ ابھی. سنو ادھر آؤ. جی حضور. یہ دونوں فرما روا آمون ہوتب کے ساقی اور خانسامہ ہیں، بن عروس اور آپو پیس. کوئی بھی ان سے ملنے نہ پائے. اگر کوئی ان کے بارے میں پوچھے تو فی الفور جناب پوتیفار کو خبر کرنا. اور ایک بات اور دھیان سے سنو، انہیں دیگر قیدیوں سے علیحدہ رکھنا. اطاعت علی جناب. کیا میں پوچھ سکتا ہوں ان کا جرم کیا ہے؟ آمون ہوتب اور ان کے اہل خانہ کے اقدام کے قتل کا جرم. ممکن ہے ان کو قتل کرنے کے لیے کوئی آئے، لہذا کڑی نگرانی کرنا. کوشش کرو اس کا کسی کو پتہ نہ چلے. اطاعت علی جناب. انہیں لے جاؤ زندان انفرادی میں. یہ بھی قیدی ہے؟ جی، جناب پوتیفار نے انہیں یہاں بھیجا ہے. جناب رودامون نے پیغام دیا ہے کہ یہ قیدی جو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے شرافت میں تمام انسانوں سے بالا تر ہے. رودامون قصر علی جناب پوتیفار کے محافظوں کے سرپرست اعلیٰ؟ جی بالکل وہی. قیدی کا نام یوزار سیف ہے اور یہ علی جناب پوتیفار کے سابقہ مشیر تھے. تم جا سکتے ہو. تمہاری جگہ زندان نہیں. ایسا کیا کر دیا جو یہاں نہ پڑا؟ اپنے ارباب اختیار کی نافرمانی کے جرم میں. یہاں اطاعت و فرما برداری کرنا سیکھ لو گے. دیکھنے میں تو تم کوئی غلام یا بندے معلوم نہیں ہوتے ہو. مجھے مایوس مت کریں. امید کرتا ہوں کہ اچھا بندہ ثابت ہوں گا. وہ تو پتہ چل ہی جائے گا. بس کوشش کرنا کہ زاویرہ کے دیگر قیدیوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا مت. وہ خطرناک قیدی ہیں. انہیں زندان عمومی میں لے جاؤ. اس کا ذاتی سامان تحویل میں لے لو اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو.